افتخار دي، د واګاټون ملګري دي، د فیډریشن آف ریئلټرز ملګري دي، د عابد خان په نگرانۍ کې صدارت کې، د پی پی ډي آی ملګري د نواب پټک صاحب په ملګرتیا کې څونه ملګري راغلي ټول ته هرکلی ویم. الله یې ستاسو ډېر عزت وکړي چې دې پروګرام ته راغلي. انشاءالله خبرې به کوو په نوعو باندې، او هغې نه مخکې زه خبرې کوم د خپل د ریئلټرز په باره کې. دا یو موقع راغلی ټول ریئلټرز ملګري ناست دي. ریئلټرز که د کې پي کې نه والې تر کراچۍ پورې دا چې هر ځای کې نو دا یو ورورولي ده، یو برادري ده. خو د بدقسمتۍ نه په دې کې اندروني اختلافات شکار دي دا شیزونه. نو زه د دې پلیټفارم په وساطت سره دا خبره کوم چې یاره مونږ ټول ملګري یو شو او د یو بل درد غم تکلیف دا خپل حقیقت مانو کې وګڼو، نو به زمونږ دپاره ډېره بهتر وي او په هر ځای کې به زمونږ سپورټ هم کوي او مونږ به ننګیالي وي او بریالي به وي. او که مونږ په خپل منځ کې په خپلو اختلافاتو کې پروز وو، نقصان صرف او صرف زمونږ دی. په دې شیز باندې زما د ډېر وخت نه سوچ هم دی، نظر مې هم دی او فکر هم دی ورته. خو داسې یو سوال مې د الله نه کوو چې الله داسې یو موقع راشي چې په هغې باندې دا ټول ملګري یو ځای وي، په هغه ټایم کې ورته خبرې کوو. لومړی به خپل منځ کې دا عهد کوو که هغه د هر ځای ملګري دي، خو چې د پراپرټۍ سره وابسته دي، نه به زمونږ د تن بدن حصه وي. مونږ به د هغې درد غم دا ټول یو به ګڼو. دا به پکې نه کوو چې یاره دا ښه دی، دا خراب دی، دا غټ دی، دا ورکوټی دی، دا کمزوری دی، دا زورور دی. نه چې دی پراپرټۍ سره ریلیټډ وي او دی په هر ځای باندې، نو دی به زمونږ د وجود یو حصه وي. نو زه خپل ټولو ملګرو ته دا سوال کوم چې دا کوم د پراپرټۍ په نس کې زمونږ د فیډریشنو په دغه کې د اختلافات چلېږي، نو خدای ته وګورئ دا ختم کړي او په یو پیج باندې شي، یو اتفاق باندې شي، نو هغې کې به زمونږ د ټولو عزت هم وي او خیر به هم وي. دویمه خبره راځو د نواز سیټي په باره کې. نو د نادیم صاحب زه خصوصي شکریه ادا کوم چې بار بار دی ما له هغه عزت هغه ریسپیکټ راکړ، بار بار دی ما سره مشاورت او خبرې وکړلې. ما نه دي دغه وکړه چې راته څه ویل غواړې. ما ورته ویم چې چارسده زما کور دی او کور چې د انسان څونه ښایسته وي څونه ښکلي وي، نو هغومره به دی ښکلي ښکاري. زه د خپل کور ښکلیوالی غواړم چې زما کور ښکلي وي او ښایسته وي. دا به څنګه ښایسته وي؟ څنګه ډاکټر صاحب خبره وکړه چې چارسده یو تاریخي یو ځانګړی حیثیت لري. نو بېشکه دا چارسده د ننګیالو، د توریالو، د بریالو، د ادیبانو، د سیاستدانانو، د ښه مفکرانو، په مذهبي سکالرانو دا وطن دی، دا یې خاوره ده. دی الحمدلله چارسدې خاورې په هر شکل کې، په هر رنګ کې، هر رنګه ننګیالي او بریالي ځای ولیدي. نو د دې خاورې په مونږ هر یو باندې دا حق جوړېږي چې د دې مونږ خپل حق ادا کړو. ما ندیم صاحب سره دا خبره دغه کړه چې ندیم صاحب زه غواړم چې تاسو کوم وعدې مونږ سره کړي دي د عوامو سره، د خلکو سره، چې هغه سر ته ورسېږي، په دې باندې ډیولپمنټ کار شروع شي. نو الحمدلله زه د ندیم صاحب شکریه ادا کوم چې هغه کوم کمیټمنټ ما سره کړو هغه د ټیم نه مخکې سر ته ورسولو. نو ډېره مننه د ندیم صاحب. زه د خپل د چارسدې کم ملګري زما ناست دي د پراپرټي ډیلر په شکل کې، دې ته یو سوال کوم چې ما ندیم صاحب سره په دې خبره باندې کمیټمنټ کړو چې کوم ته د هسپتال، د سکول، د کالج وعده کړې ده، ځکه چې زما چارسدې ته د ښه کالج، د ښه سکول او د ښه هسپتال ډېر زیات ضرورت دی. پلی ګراونډ دې کې نشته دی. مهرباني به دا کوئ چې کومې وعدې م را سره کړي دي په کاغذي شکل کې نه، په عملي شکل کې به را سره دا پوره کوئ او هغې را سره باقاعده د دې شي. ندیم صاحب ما سره خصوصي په دې خبره باندې دغه کړی چې انشاءالله سکول، کالج او هسپتال دا به مس زه تیاروم او جوړوم به. نو انشاءالله نواز سیټي د یو نوي سحر نوم دی، دا به زما چارسدې ته هم او دې سره تړلې جوخ نوخار دی، مونږ سره پېښور دی، مردان دی، دا به یو کمیونیکیشن د دې برابر شي، جوړ به شي، یو دایره کې به راشي. دا به یو ښکلی د زندګۍ د تېرولو ځای جوړ شي چې په دې کې به د ژوند هر سهولیات وي، مارکیټ
بدی کی وی ہسپتالونه وبکی وی سکول وبکی وی کالج وبکی وی نو ان شاء الله مونږ زه د خپل اړخ نه د خپل مرګرو د اړخ نه بلکې د پورا اخوار د سیم نه ندیم سے ابتدا یقین دخانی ورکوم چې مونږ ټول به ان شاء الله تاسو سره بدی کې ولاړ یو هر قسمه منډه ته خدمت ته تاسو حق ته په مونږ تاسو د بار راغلي او د پښتون دا شان دی چې د بار نه مل مراشي هغه ته مونږ لاس پسینه ولاړ یو. ډیره مهرباني. السلام علیکم. ہم نووا گروپ کی جانب سے تمام معزز ڈیلر حضرات کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ اتنے مختصر وقت کے اندر اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ آئے اور اس فنکشن کو چار چاند لگائے. آپ سب کا تہ دل سے مشکور ہیں کہ آپ لوگ تشریف لائے. الحمدللہ نووا گروپ ایک سنگ میل کی جانب گامزن ہے. نووا پشاور کی ڈیولپنگ کا آغاز کرتے ہوئے ہمیں دلی مسرت اور خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری قیادت نے جو وعدے آپ سے کیے تھے ان کی تکمیل کا پہلا دن آج سے شروع ہو رہا ہے. نووا پروجیکٹ پشاور ایک جدید طرز کا جدید انفراسٹرکچر کے ساتھ خوبصورت شہر بننے جا رہا ہے، جس کے وعدے ہمارے چیئرمین جناب چودھری جنید صاحب نے آپ سے کیے تھے. انشاءاللہ تعالیٰ آج اس کی طرف ہمارا پہلا قدم ہے. آج کا دن ہمارے لیے قابل فخر ہے، خوشی اور امید کا دن ہے. آج ہم جس سنگ میل کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں وہ صرف ایک ترقیاتی منصوبہ نہیں بلکہ ایک نئے اور روشن پشاور کی بنیاد ہے. نووا گروپ ہمیشہ اعلیٰ معیار، شفافیت اور عوامی فلاح کو اولین ترجیحات میں شامل رکھتا ہے، اور آج ہم اس عزم کی طرف عملی جامہ پہلا قدم اٹھا رہے ہیں. نووا پشاور نہ صرف جدید سہولیات سے آراستہ ایک رہائشی منصوبہ بلکہ یہ ایک خواب ہے جسے ہم سب مل کے پورے کریں گے. یہاں پر صرف سڑکیں، پارکس، تعلیمی ادارے، صحت کی سہولیات اور بہترین سیکورٹی سسٹم کا قیام ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر خاندان یہاں پہ پرامن، خوبصورت اور محفوظ ماحول میں اپنی زندگی گزار سکے. نووا شہر صرف اینٹوں اور پتھروں کا شہر نہیں ہوگا بلکہ یہ ہمارے جذبے، خدمت، خلوص کا مظہر ہوگا. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ نووا پشاور کا بہترین منصوبہ ہوگا جہاں ترقیاتی معیار اور عزت کے ساتھ لوگ اپنی زندگی بسر کریں گے. ہم اپنے معزز چیئرمین جناب چودھری جنید صاحب کی طرف سے اور اپنے نووا فیملی کی طرف سے اپنے سی او جناب ندیم قاسم صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. آج ہم جس مقام پہ پہنچے ہیں اور جو نیا سفر نئے پشاور کی ترقی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ سب ندیم قاسم صاحب کی انتھک محنت، مسلسل کوشش اور خلوص نیت کا نتیجہ ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ندیم قاسم صاحب کو صحت، تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرمائے کہ وہ اس مشن میں ہمارے ساتھ رہیں بلکہ قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ اس مشن کو کامیابی کے ساتھ ہمکنار کریں. میری آپ لوگوں سے ایک دفعہ پھر شکریہ کے ساتھ ایک اپیل ہے کہ ندیم قاسم صاحب کے بازو بنے. اپنے جو بھی معاملات، جو مسائل ہیں وہ ندیم قاسم صاحب کے ساتھ شیئر کریں. نووا گروپ کا یہ وعدہ ہے کہ ہمارا ہر کلائنٹ، ہر ڈیلر جو یہاں پہ آ کے آباد ہوگا یا جس نے یہاں پہ ایز اے انویسٹمنٹ پیسے لگائے ہوئے ہیں، اس کے پیسوں کی تحفظ کرنا، اس کو اس کی ضروریات، اس کی خواہشات کے مطابق یہاں پہ ڈیلیوری دینا، یہ ہمارا اولین فرض ہے اور وعدہ ہے. آج یہ وعدہ نووا گروپ کی طرف سے میں دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے دہراتا ہوں. ہم یہ پروجیکٹ آج یہاں سے اس کی ترقیاتی کام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور جلد سے جلد آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو وعدہ ہم کر رہے ہیں وہ پورا بھی کریں گے. والسلام. تھینک یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسول کریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر ان اللہ علی کل شیء قدیر. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. میرے نووا سٹی کے سی او
ندیم قاسم صاحب, نوید صاحب, ڈاکٹر صاحب اور میرے ڈیلر برادری اور پشاور اور پنجاب کے مہمان, اور خصوصاً عابد صاحب جو یہاں کے ڈیولپر ہیں, ان کو چارسدہ کے سرزمین پر خوش آمدید کہتا ہوں. آج میں دو چیزوں کے ساتھ یہاں اپنے آپ کو تعارف کر لوں. میں فیڈریشن آف ریلٹرز خیبر پختونخوا کا سرپرست اعلیٰ, دوسری نوا سٹی کے 3000 متاثرین کے صدر کی حیثیت سے آپ سے مخاطب ہوں. میں پہلا آدمی تھا کہ میں نے نوے کی مخالفت کی, اور آج اس کی حمایت کرتا ہوں. کس چیز پہ کرتا ہوں؟ کہ گراؤنڈ ریالٹی پہ کرتا ہوں. پہلی میٹنگ اشفاق صاحب ہمیں لائے 6 اگست 2024 کو. ہم ادھر بیٹھے تھے, نوید صاحب اور کرنل افتخار صاحب اور دوسرے کرنل صاحب جو لاہور سے آئے تھے وہ آئے, ہمارے ساتھ بیٹھ گئے. نعیم خان کو کال کی تھی, نعیم خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمیں آئے, ہمیں جوائن کیا. ہم اندر بیٹھ گئے اور ایک معاہدہ کیا, اور اس معاہدے کے بعد 31 اگست کو اسی سلسلے پہ ہماری چودھری جنید صاحب کے ساتھ اس دفتر میں ملاقات ہوئی, ایک ایجنڈا بنا اور اس پہ کام کیا. اس کے بعد 14 نومبر 2024 کو ان سے پہلے جو سی او صاحب تھے ان کے ساتھ پشاور میں ڈیٹیل میٹنگ ہوئی. 14 جنوری کو ندیم قاسم صاحب نے مجھے فون کیا کہ میں پشاور ہوں, یونیورسٹی ٹاؤن میں ہوں. تو مجھے پتا ہے کہ میں نے کسی کام سے آیا ہے, تو انہیں کہا کہ میں نیا سی او آیا ہوں. تو میں نے مبارکباد دی, پھر آ کر ان کے ساتھ ملاقات کی, اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ 1 مہینے سے 2 مہینے کا میں ٹائم دے دیں, اور انشاءاللہ میں کام شروع کروں گا. اور الحمدللہ آج تمام متاثرین کے لیے خوشی کا مقام ہے, اور خوشی ہے کہ آج یہاں ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی. یہ سارے ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کو کہا, ساروں نے کہا. اس کے کامیابی کا سہرا ابھی بھی ندیم صاحب کے سر پہ ہے. اس کا ہمیں آج چاہیے تھا کہ چارسدہ نعیم خان سے گلہ ہے کہ آج اس کو پگڑی پہناتے ہیں, آپ اس کو پشاور کی پگڑی پہناتے ہیں. انہوں نے جو کام کیا یہ اس کے لیے ایک اعزاز تھا, تو میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. متاثرین بہت دکھے ہیں, لیکن اس کی دکھی ان کی جو تکلیف وہ آج ختم ہو گئی انشاءاللہ. آج انہوں نے ذبح کیا اللہ کے نام پہ, اور اللہ کے گھر کام شروع کیا. بھائیوں, لوگ پلاٹ لیتے ہیں 3 چیزوں پہ لیتے ہیں: لوکیشن, ڈیولپمنٹ اور ٹرسٹ پہ. تو الحمدللہ نوا سٹی فیز 1 کی جو لوکیشن ہے یہ بہترین لوکیشن ہے. یہ یہاں شہروں کو جوڑتا ہے, یہ نوشہرہ کو بھی جوڑتا ہے, یہ مردان کو بھی جوڑتا ہے, یہ پشاور کو بھی جوڑتا ہے, یہ نوشہرہ کو بھی جوڑتا ہے, یہ ملکنڈ کو بھی جوڑتا ہے, یہ تغبائی کو بھی جوڑتا ہے, یہ لاہور کو بھی جوڑتا ہے, یہ پنڈی کو بھی جوڑتا ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں, جو چارسدے کے لوگ ہیں, چاہے دیر کے لوگ ہیں, چاہے ملکنڈ کے لوگ ہیں, ان کو چاہیے کہ ادھر پلاٹ لے لیں, جہاں جانا چاہیں لیتے ہیں. آج کل لوگ گاؤں سے نکلتے ہیں, کیوں نکلتے ہیں؟ بجلی نہیں ہے, چارسدہ میں لوڈ شیڈنگ ہے, چارسدہ میں لوگوں کے ساتھ گاڑیاں ہیں, گھر میں کھڑے نہیں ہو سکتی, ان کو پورچ چاہیے, ان کو بنگلہ چاہیے. یہ ترنگزئی بابا ٹاؤن ان کے ساتھ ہے, اس کے پاس این او سی نہیں ہے, اس کے پاس کوئی این او سی نہیں, لیکن آدھا چارسدہ نے ادھر بنگلے بنائے, ادھر شفٹ ہو گئے. کس لیے شفٹ ہو گئے؟ بجلی کے لیے شفٹ ہو گئے, سہولت کے لیے شفٹ ہو گئے. تو گاؤں میں تو لوگوں کے گھر ہیں یا 4 فٹ گلی میں ہے یا 6 فٹ گلی میں. چارسدہ کے عوام کے لیے اس سے بڑی اور اچھی جگہ نہیں, اور جو آسان قسطوں میں جو 4 مرلے 5 مرلے گھر لیتے ہیں 4 فٹ گلی میں, اس کے بجائے آ جاؤ ڈیولپ ڈیولپ. اور یہ ڈیولپمنٹ انشاءاللہ, یہ عابد صاحب بیٹھے ہیں, باہر سے آئے ہیں, الحمدللہ اس کی تجربہ ہوگی. دوسرے بھائی جو پہلے آئے
اس کی بھی تجربہ ہے، اس اپنے تجربے سے یہ بنائیں گے۔ تو میرے چارسدہ کے عوام سے یہ خصوصاً ریکویسٹ ہے کہ یہاں اپنے لیے پلاٹ لے لیں۔ دیکھو ہمارے پیٹیشن اپریٹرز پاکستان کے چیئرمین مسرت اجاز صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں، میں ان مالدار لوگوں کو کہتا ہوں جن کے پاس پیسے ہیں، جو طاقت رکھ سکتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میری جب بیچا پیدا ہوا تو میں نے اس کے لیے پلاٹ لیا ہے، جو دوسرا پیدا ہوا تو اس کے لیے لیا ہے۔ اس نے نوشہرہ میں کہا تھا کہ میں نے پلاٹ لیا تھا 22,000 روپے کا، اور میں بیٹی کی شادی کر رہا تھا، اسی کے لیے لیا تھا، اسی کے نام تھا، تو وہ میں 76 لاکھ روپے پہ بیچ کر اس کی شادی بھی کی، جہیز میں سب کچھ اس پہ ہوا، یہ 22,000۔ اس نے کہا میری یہ عادت ہے کہ جب میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے، تو میں ایک پلاٹ لیتا ہوں، چاہے وہ 1 لاکھ کا ہو، چاہے 50,000 کو، سستا سے سستا لیتا ہوں۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے، وہ اپنے ہاتھ پہ پہنچتا ہے، تو اس کی شادی سب کے لیے یہ ضرورت ہے۔ میں آپ کو بھی کہتا ہوں، بچے عزیز ہیں، ساروں لوگوں کے لیے عزیز ہیں۔ ابھی سے دیکھو، ابھی ہمارے جھگڑے ہیں، 5 مرلے گھر میں وارث جھگڑے، 10 مرلے میں ہے، کنال میں ہے، یہ میں لیتا ہوں، یہ نہیں دیتا ہوں، ساری اس میں بہت سے لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اپنے بچوں کے لیے پلاننگ کریں، اپنے بچوں کے لیے پلاٹ لے لیں، 4 بچے 4 کے لیے، 3 لیں، 3 کے لیے لے لیں۔ یہ تو انسٹالمنٹ والے ہیں، انسٹالمنٹ والا پلاٹ جو ہے وہ آپ سمجھے گی بھی نہیں۔ دیکھو یہ کارخانوں مارکیٹ میں جتنے دکاندار ہیں، اس کو لوٹ لیا گیا ہے، میں اس کا نہیں کہتا ہوں پنجاب میں کتنے نے لوٹا، لیکن وہ سارے انسٹالمنٹ کے پلاٹ لیتے ہیں، جہاں بھی وہ پہنچ جاتے ہیں، اپنے لیے 4 یا 5 پلاٹ لیتے ہیں، وہ پیسے جمع کر لیتے ہیں، بچت بھی کر لیتے ہیں، اور اپنا جو اس کا اصول ہے وہ پورے کرتے ہیں، دوسرے بزنس میں آتے ہیں۔ تو زمین کی جو بزنس ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، اس وقت بھی یہ پلاٹوں کا تجارت تھا، اور یہ بات شیخ الحدیث ادریس صاحب نے نوشہرہ میں ایک پروگرام میں کہا کہ یہ جو تجارت ہے یہ اصحابہ کے وقت بھی تھا، اور تجارت سنت ہے، تجارت کی بنیاد پہ لے لو، اپنے بچوں کی لے لو۔ اور میں چودھری جنید صاحب کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اگر یہی کام شروع کیا تو یہ ٹاؤن KPK کا ایک بہترین ٹاؤن ہوگا، اور اگر صرف لوگوں کے دکھاوے کے لیے آئے ہو تو یہ بتا دوں کہ یہ پھر آپ کے لیے بدترین چیز ہوگا۔ اس لیے کہ آج جو اخلاص کیا ہے اس کو شروع کر لیں۔ نعیم صاحب نے جس طرح بات کی، چارسدہ کے ڈیلر آپ کے ساتھ ہیں، اور چارسدہ میں اتنے اچھے ڈیلر ہیں، 350-400 ان کی تعداد ہے۔ یہ یونین میں نے بنائی ہے، نعیم خان صدر ہے، اور ابھی بھی تک چل رہا ہے، اور پیسوں والے ہیں، اپنے بھی ہے، لوگوں پہ۔ میں ندیم صاحب آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اس طرح کر لیں، ان ڈیلروں کے لیے کوئی پیکج دے دو، ایسا نہ ہو کہ ایسے عام لوگوں پہ نہ دو، کوئی خاص پیکج دے دو۔ آج اسٹیج سے اناؤنس کرو کہ ہر چارسدہ کا ہو، جہاں کا بھی ڈیلر ہو، KP میں ہو، پاکستان میں جہاں بھی ڈیلر ہو، ان کے لیے ایک پیکج کا اعلان کرو، خصوصی کمیشن۔ دیکھو 3 سال ہو گئے، ہم تو صوبائی اور وفاقی حکومتوں کی ٹیکسوں کی وجہ سے تباہ ہیں، کاروبار نہیں ہے، پراپرٹیاں بند ہو گئی، ایک آس پیدا ہوا ہے۔ آج یہ آس پیدا ہوا ہے، یہ انسٹالمنٹ کی جگہ ہے، یہ توڑے قیمت کی ہے آپ کی یہاں، تو آپ ڈیلر کو کھینچ لیں۔ ڈیلر کو تب کھینچو گے کہ اس کے جیب بھر جائیں گے، اس کو کچھ دے گے تو وہ آئیں گے، اگر کچھ نہیں دو گے تو وہ نہیں آئیں گے آپ کے پاس۔ تو میں آپ کو میں ڈیلر برادری کے لیے پیکج مانگتا ہوں، اور میرے ڈیلروں کے ساتھ جب اب اچھا تعلق ہوگا، چارسدہ آپ کے ساتھ ہے، چارسدہ نزدیک ہے، چارسدہ کو ڈیلروں کو بھی ایک اچھی فیسلٹی ملی، ایک اچھی جگہ ملی، پشاور کو ملا، نوشہرہ، مردان، ساروں کو ملا، سارے یہاں آئیں گے، بزنس کریں گے، تو کچھ پیکج دے دو، دل کھول کر دے دو، ایسا نہ کنجوسی نہیں کرنا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ آپ کو دعا گو ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج انہوں نے جو کام شروع کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اختتام پہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ متاثرین کی دعا قبول ہو گئی۔ ان 3000 متاثرین کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ رحم کر لیا، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کے جو پلاٹ انہوں نے لیے اس میں ان کو منافع دے دے اور نقصان سے بچائے۔ جنہوں نے جہاں انویسٹمنٹ کیا، اللہ تعالیٰ سارے کے انویسٹمنٹ میں برکت ڈالے۔ اور آخری میں کہتا ہوں کہ سانگا بنن سبا کی گلشی میں پسر کسرے غٹائی لی دلی دلا ز خپل طرف په خپل کوم زمان امان او خټک ته
زه دې وخت سره صدر پېښور پراپرټي ډیلرز ایسوسیشن زه صدر یم. زه خپل طرف نه، زه خپل ریسپیکټیبل کیبینټ طرف نه، زه خپل ریسپیکټیبل پی پی ډی آل ممبر طرف نه، زه موجوده پنډال کې ناز سی او او ندیم قاسم صاحب هغه ټیم ورسره زمونږ سره په پنډال کې ناز زمونږ د اف او آر مشر او چیرمن ډایرکټر محراب ګل صاحب او صدر عابد علي صاحب ورسره زمونږ ټول هغه کیبینټ ورسره زمونږ سرپرست اعلی خیبر پختونخوا مظهر وکیل دورانی صاحب ورسره ناس پنډال کې ناس مرګري چې هغه میاں سجاد صاحب دی، کاغا رشید خان صاحب دی، ورسره د بزنس امبیسیډر آرمر کورز عمر شاه صاحب دا ټولو ته په جمع ستړي ما شوي. اوس زما خو ډاکټر صاحب تعارف انسان دی ته هېرېدی شي، تعارف یې ونه کړو خو ما تاسو سره خپل تعارف په خپله وکړو. ښه اوس داسې خبره ده چې ما ته په دا پنډال کې کم بزنس ټایکون ناست دي، زه دا جرأت نه لرم چې زه دو سره تاسو سره خبرې وکړم، ځکه چې حوصله مې لاګیا ده لاندې قطع کېږي. نو زه خپل ریسپیکټیبل کیبینټ ته دعوت ورکوم چې راشي ما سره شانه بشانه په دا سټیج ودرېږي، نو زه بیا تاسو فیس کوای شم. زه پی پی ډي پېښور پراپرټي ډیلرز کیبینټ ته زه اپیل کوم چې هغه راشي ما سره په سایډ ودرېږي. ادروایز دا ټایکون زمونږ سابقه صدر سراج الحق صاحب دا موږ نشو فیس کوای. جی زما د چرسدې خلکو، زما د فوار مشرانو کشرانو، پی پی ډي اے مینز پېښور پراپرټي ډیلر ایسوسیشن دا په ټوله خیبر پختونخوا کې ټولو نه غټ تنظیم دی. که چا زړه ښه او که چا پې بد وي، نعیم خان صاحب ته هرکلی پکې ځکه وایي چې نعیم خان صاحب په ځمکه، نعیم خان صاحب په وطن ولاړ یو او دغه اعلان کوو چې دا ټولو نه غټ تنظیم دی، نعیم خان صاحب راشي او زمونږ د کیبینټ سره ودرېږي، ځکه چې دا په 2224 خلکو آفیسو باندې مشتمل دی. ډېره مننه هرکلی درته ووایي جي بسم الله. ښه جي اوس زمونږ سابقه صدر صاحب خبره وکړه ندیم قاسم صاحب ته. زه هغې خبرې سره مطمئن یم، مطمئن دا یم چې زما په دا ریل اسٹیٹ کې ندیم صاحب آپ سن لیں کیونکہ یہاں پختون کمیونٹی زیادہ ہیں اور اردو بولنے والے بہت کم ہیں، تو میں ترجیح دیتا ہوں ہمیشہ میرٹھ پہ، میں ترجیح دیتا ہوں. اس واسطے میں پشتو میں بات کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پشتون کمیونٹی زیادہ ہے، لیکن کچھ باتیں آپ کے لیے کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے جو انتظامات یا جو سٹارٹنگ ڈیولپمنٹ کے لیے ہیں، لیکن میں آپ کو 3 months پروبیشن پیریڈ بھی دیتا ہوں. 3 months پروبیشن پیریڈ مکمل وہ نہیں دیتا ہوں، مبارکی بات نہیں دیتا ہوں. آپ کا 3 months پروبیشن پیریڈ ہوگا ڈیولپمنٹ کا. ان کے بعد جس طرح ہمارے سابقہ صدر سراج الحق صاحب نے فرمایا کہ ندیم صاحب پگڑی ان کو پہنائے، ہم پگڑی بھی کہتے ہیں، لنگی بھی کہتے ہیں. وہ پگڑی لنگی تمہیں پېښور پراپرٹی ڈیلر پی پی ڈی اے تمہیں پہلائے گا، لیکن آفٹر 3 months آپ کا ڈیولپمنٹ کو دیکھ کر، آپ کے گراؤنڈ پہ دیکھ کے ہم پہنائیں گے. ہم سمجھدار لوگ ہیں، ہم نے بہت سے لوگوں کو پہلے سے خوش آمدید کیا ہے، لیکن ہمیں بعد میں کچھ نہیں ملا ہے. تو اس واسطے ہم آپ کو تمہیں 3 months کا ٹائم دے رہے ہیں. اور یہ میری باتیں سن لیں، بے شک آپ کو مینجمنٹ جو بھی کہیں، لیکن میرے باتیں میرٹ پہ ہوگا. اور سیکنڈلی جب ندیم صاحب کا توجہ ہو تو میں بات کر لیتا ہوں، کیونکہ سارا سیرا تو ان کے نام پہ ہے. ندیم صاحب باتوں کو توجہ سے سنیں. کچھ دن آپ ہمارے پاس آئے تھے، ہماری کیبینٹ کے آپ روبرو میٹنگ ہوا تھا، اور اس میٹنگ میں میرے کچھ بولا نہیں تھا کیونکہ میرے انرجیٹک ایجوکیٹڈ اور ویل انفارم کیبینٹ ہیں، تو میں کبھی کبھی ان کے سامنے بول ہی نہیں سکتا ہوں. آج مجھے موقع ملا اسٹیج پہ آپ کو سب کچھ بول رہا ہوں. اور آج سے 3 سال پہلے صدر صاحب توجہ دے دی، یہاں پہ بہت بڑا ایونٹ ارینج ہوا تھا نووا سٹی کے نام سے، جو کہ میں نے 37 سال کا پراپرٹی ڈیلر ہوں. میں نے اسلام آباد کے علاوہ خیبر پختونخوا میں اس سے بڑا ایونٹ دیکھا ہی نہیں ہے جو نووا سٹی کا تھا. لیکن پتہ نہیں 2-3 مہینے بعد، 2 سال کے بعد غائب ہوا، کوئی اتا پتہ نہیں لگتا تھا. میں اس اسٹیج سے اس کیبینٹ کے موجودگی میں
मुफ्ती इशफाक साहब और साथ फ़हीम खट्टर को सलाम पेश करता हूँ। क्यों पेश करता हूँ? उसने आप लोगों से गुफ्त शुनीद दरख्वास्त है, आप इस हाल पे पहुँचे कि आपने हमें भी इनवाइट किया, पूरे फवार को भी इनवाइट किया और आपने माशाल्लाह डेवलपमेंट के काम स्टार्ट लिए हैं। हम इसको यहाँ से मुफ्ती इशफाक को सलूट पेश करते हैं। बाकी बात यह है कि आप डेवलप करवाएंगे जिस तरह हमें सिराजुल हक साहब ने फरमाया कि चरसद्दा की खुशनसीबी है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। उनका ज़हन थोड़ा यहाँ पे वीक था, मतलब छोटा था। मेरा विजन, इससे अपने आप को विजन में लार्ज समझता हूँ। ये पे चरसद्दा की कामयाबी नहीं है, ये पूरे पेशावर रीजन की कामयाबी है, ये पूरी खैबर पख्तूनख्वा की कामयाबी है। अगर नवा सिटी, जिस तरह हमें पश्तो में कहते हैं नवा, नवा कहते हैं नया चीज़, नवा का मतलब है नवा, नया। मैं आपको तर्जुमान, नवा के मीन्स हम आम रूटीन में जब यूज करते हैं कि नवे गाड़े वाखला, नया मोटर ले लो, ये नया सिटी है। और हम आपके डेवलप से जो आज आप स्टार्ट ले रहे हैं, हम आपसे फिर गुफ्त शुनीद करवाएंगे। हम आपसे PPDA नहीं, फिर FOR के डीलर से आपसे पैकेज मांगेंगे और वो पैकेज रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक होगा और हम आपकी टीम का ऐसा होंगे। लेकिन हम फिर मिल के बात करेंगे और मैं टाइम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि हमें पहले से बताया था कि 2 मिनट में तो किसी ने परसों नहीं किया। लेकिन मैं एक नारा लगा लेता हूँ मियाँ साहब के तवज्जो और सब के तवज्जो में कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मशकूर हूँ कि मेरी रियल स्टेट की इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ इस गुनाहगार की गुजारिश पर तशरीफ़ लाई, जिनके लिए सबसे पहले मैं अपने प्यारे खूबसूरत भाई नईम खान, सदर चारसदा प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन, उसके बाद मेरा मोहसन, मेरा नकाद और मेरी हमेशा लुगामें खींचने वाला मेरा भाई लाला सराज यूसुफजई, साबिक सदर PPDA पेशावर का मशकूर हूँ। उसके बाद मैं मशकूर हूँ PPDA की मौजूदा बॉडी जो मेरे भाई नवाब खटक की क़यादत में यहाँ तशरीफ़ लाई, मैं उनको भी सल्यूट करता हूँ। उसके बाद मैं मशकूर हूँ अपने भाई जिनका नाम मैं हमेशा उल्टा ही लेता हूँ, आबद अली रिगीवाल का, जो प्रेसिडेंट हैं ऑल KPK प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के और प्रेसिडेंट हैं DHA प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के। भले उनको खींच के मेरा भाई मानुल्लाह खान ही लेके आया हो। उसके बाद यहाँ मेरी प्रॉपर्टी के ऐसे रोशन सितारे मेरे सामने बैठे हुए हैं जिन्होंने आज न सिर्फ बल्कि इससे कबल भी जब मुझे ज़रूरत पड़ी मुझे टॉनिक लगाया। उसके बाद मैं मशकूर हूँ एक एक शख्स का, मलिक फरहान का नाम लूँ, अकबर मुगल का नाम लूँ, जाहिद खान का नाम लूँ, असलम का नाम लूँ, हदायतुल्लाह का नाम लूँ, किसका नाम लूँ, दाऊद जान का नाम लूँ, हाजी आरिफ खान की फैमिली का नाम लूँ। सच्ची बात है, मैं एक गुनाहगार शख्स पंजाब से उठ के यहाँ आया था और सबसे पहले लाला सराज यूसुफजई ने मुझे ये कहा था कि एक बात है, इस काम में मत घुसो, मत घुसो, मत घुसो। जब मैंने यहाँ आके स्टडी किया कि मेरे बहुत से लोग पिसे हुए हैं, मैं आज अपनी इज्जत बचाने के लिए तो निकल जाऊंगा,
کل جو افیکٹیز ہیں ان کا کون پرسان حال ہوگا. اس ساری شکل میں آپ نے تو اپنے اپنے ساتھی بلا لیے ہیں, میں نے مختلف نام بھی لے لیے ہیں, مگر میں گزارش کروں گا دو اشخاص کو جن میں عابد حسین کھوکھر صاحب ہیں, رانا رضوان خان صاحب ہیں, اور میرا چھوٹا پیارا بھائی حسن نصر اللہ ڈائریکٹر سیلز نووا سٹی اسلام آباد ہے, کہ وہ 2 منٹ اسٹیج پہ میرے ساتھ تشریف لائیں. میں آپ کو عرض کرتا چلوں, دنیا میں سب سے آسان کام باتیں کرنا ہے اور سب سے مشکل کام کر کے دکھانا ہے. سچی بات ہے میں اس قابل نہیں تھا, آپ لوگوں نے بے پناہ میری تعریفیں کی, میں تو بالکل ایک چھوٹا سا انسان ہوں. آپ کا شکریہ. اگر یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے تو اس میں ایک ایسے شخص کو بھی تعریف کیے بغیر نہیں رکھ سکتا, وہ میرا چیئرمین ہے چودھری جنید افضال, جس نے مجھ پر بے پناہ اعتماد کیا. میں نے جو کیا اس نے آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کیا, نہ صرف قبول کیا بلکہ لبیک کہا. اس کے ساتھ ایک ایک لینڈ ڈیولپر کا, ایک ایک کلائنٹ کا, ایک ایک لیٹیگنٹ کا, جس کے پاس بھی میں گیا اس نے مجھے مایوس نہیں کیا. رشید صاحب, بھلے رشید صاحب کبھی کبھی میرے پاس آتے تھے, وہ بھی میاں سجاد کے کہنے پہ آ جاتے تھے, تو بات ایک ہی تھی کہ اگر آپ لوگوں کا تعاون میرے ساتھ نہ ہوتا تو میں کہیں پہ نہ پہنچتا. اب جب سب باتیں طے ہو گئیں تو اس وقت جس شخص نے, میرے پاس پیسوں کی کمی تھی, میرے پاس فنڈز نہیں تھے, اس شکل میں یہ میرا بھائی آپ کے ساتھ آریان ڈیولپر والا عابد حسین کھوکھر کھڑا ہے, اس کو قائل کرنے میں میرا بھائی رانا رضوان کھڑا ہے, جنہوں نے, میں نے ان کو صاحب بات بتائی کہ میری جیب میں یہ کچھ ہے, انہوں نے کہا بسم اللہ, ہم تیری کمٹمنٹ پہ لبیک کہتے ہیں. تو آج ان کے لیے 1 منٹ کے لیے آپ تالیاں ضرور بجائیں گے کہ اس عظیم شخص نے بغیر کچھ لیے, بغیر کسی یقین دانی کے میرے پیچھے آیا. اس کے بعد میں اپنی ڈیلرز کمیونٹی کو, آپ بہت سارے لوگ جانتے ہیں, میں ایک ڈیلر ہوں, لالا سراج جانتا ہے, میں ایک ڈیلر ہوں اور ڈیلر کی تکلیف جو جانتا ہوں. میں نے FBR کے فیڈریشن میں ہوں, پنجاب میں ہوں, آپ کے FBR کے کیسز کے لیے ہر جگہ جدوجہد کی تھی. مجھے پتا تھا ڈیلر کے مسائل کیا ہیں. میں آج بھی ایمان سے آپ کو بتاتا ہوں, لاہور میں کئی سو ڈیلر ایسا ہے جس کا گھر بک گیا, جس کی گاڑی بک گئی. KPK میں آج بھی پنجاب سے 20 گنا زیادہ آکسیجن ہے, اور اسی آکسیجن کو محسوس کرتے ہوئے میں یہاں آیا. میں نے پچھلے 4 ماہ میں 1 روپے کی چیز کسی کو نہیں بیچی. عابد علی ہو, نعیم خان ہو, لالا سراج ہو, نواب خٹک ہو, رشید ہو, میاں سجاد ہو, مروان ہو, غرض کے جو بھی ہو, میں نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ آئیں اور میرے سے, میں نے پیسوں کی ضرورت جہاں پڑی اپنی ذات پہ برداشت کی. آج بھی لالا, میں آپ کو یقین دہانی کہتا ہوں, جیسے آپ نے ماضی میں کیا, وہ بھلا مفتی صاحب تھا, وہ بھلا آپ تھے, وہ بھلا عابد رگیوال تھا, وہ بھلا نعیم خان تھا, وہ بھلے اپنا دواب خٹک تھے. جیسے آپ نے میری لگامیں کھینچ کے رکھی تو گھوڑا دوڑا, تو گھوڑا دوڑا. اب بھی میں آپ کو کہتا ہوں, میری لگامیں کھینچ کے رکھنا. انشاءاللہ اگر ریس نہ لگائی تو میرا نام بدل دینا. باقی رہی بات کمٹمنٹ کی, نواب خٹک صاحب نے کہا ہے, تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, میں آپ کو کچھ بیچ نہیں, 3 ماہ کے بعد آؤں گا جب ہر چیز آپ کو واضح نظر آئے گی. اس کے ساتھ میں اپنے بھائی لالا سراج کی بات آج سے ہی
मानते हुए डीलर के लिए एक ओपन पैकेज का ऐलान करता हूं कि आज के बाद, आज से पहले की नहीं, आज के बाद जिस डीलर को 1 रुपए का नुकसान होगा वो मेरा होगा, नफा डीलर का होगा। और उसके बाद मुझे पता है कि एसोसिएशन का नाम अपनी जेब से डीलर्स कैसे पैसे खर्च करते हैं, क्या करते हैं, मैं खुद एसोसिएशन करता आया हूं। मैं इंशाल्लाह फेज 2 में एक कमर्शियल तमाम डीलर्स एसोसिएशन के नाम मुंतकिल करने का ऐलान करता हूं और इंशाल्लाह वहां बना के सब डीलर्स वहां बैठेंगे। वो आपकी प्रॉपर्टी होगा, मेरी प्रॉपर्टी नहीं होगा। आप काम करेंगे, आप वहां बैठेंगे, आप सोएंगे, जो आपका दिल होगा, जैसे आप चाहेंगे वहां इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ मैं एक बात अर्ज करता चलूं कि लैंड डेवलपमेंट में और लैंड बाइंग में हमेशा से प्रॉब्लम्स रहती हैं। उसके लिए जैसे माजी में आपने मेरे साथ तावन किया, मैं मुस्तकबिल में भी आपसे तावन का दरख्वास्तगार हूं। आप मेरे साथ तावन करते रहिएगा। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ पूरा पेशावर खुद एंजॉय करेगा कि बिजनेस कैसे बढ़ता है, कब बढ़ता है और क्यों बढ़ता है। इंशाअल्लाह इस गुनाहगार की तजावीज़ हमेशा आपके शामिल हार रहेंगी और आप सिर्फ एक फिर दोबारा दरख्वास्त है कि मेरी लगामें खींच के रखिए। और इसके बाद यहाँ पर एक दोस्त आए हैं, मजहब दुरानी वकील साहब का सदर PPDA KP के, उनका नाम मैं भूल गया था। उनका भी गर्ज के एक एक आदमी जो यहाँ बैठा हुआ है वो मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। और उसके साथ आखिर में मैं दुआ गो हूँ, ऐ अल्लाह जहाँ मेरी सोसाइटी का बिजनेस बढ़ाना है, उसके साथ साथ मेरे इन भाइयों का, इन इन्वेस्टर के रिज़्क में बरकतें डाल देना और इसके सदके मुझे इनकी मदद करने वाला बना देना। और आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मजहब दुरानी साहब साबिका PPDA। बस ठीक था जी, बस मुगर तखबरा न पसर कर जी, हमारी तरफ से मुबारक हो जी। और इंशाल्लाह जिस तरह आपके जज्बात हैं, जिस तरह आपने मतलब है कि डीलरों में जो है ना हौसला पैदा किया, जज्बा पैदा किया, हम यही जज्बा चाहते हैं, हम यही जज्बा चाहते हैं। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो यकीनन जो है ना 3 महीने बाद जो है ना इंशाल्लाह हम फूलों के हार और पगड़ियों के साथ जो है आएंगे और आपकी जितनी टीम है इंशाल्लाह उसको हम पगड़े भी पहनाएंगे, क्योंकि हमने बहुत तकलीफें बर्दाश्त की है KPK में। हमने बहुत मतलब है कि FOR जो हमारे FBR है उनकी टैक्सेस की जो है ना हमने मुकाबला किया है। जो आप एसोसिएशन के यूनियन के सदर रहे हैं, उनसे वाबस्ता है, हमारी तकलीफों से आप वाबस्ता है, तो हम चाहते हैं कि जिस तरह आपने हमें इज्जत दी और जिस तरह आपने हमें ललकारा, इंशाल्लाह इसी तरह आपके शाना बशाना खड़े रहेंगे। लेकिन बस सिर्फ बात यह है कि ये 4 सदा जो है ना ये बादशाह खान की सरजमीन है, ये औरंगजेब साहब की जमीन है, ये पुख्तूनों की सरजमीन है, ये पगड़ियों की सरजमीन है। इंशाल्लाह आपको इसी तरह इज्जत देंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब मैं, मेरे भाई अमानुल्लाह खान मेहमान ने, इनको किसी ने सवाल किया होगा, हालांकि अमानुल्लाह खान मेहमान जानता है कि इन्होंने ही हमें मेहमान एजेंसी से निकाला था। तो मैं मेहमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ननिहाल और ददयाल से पक्का पठान हूँ। ददयाल से मेहमान हूँ, ननिहाल से शेरवानी हूँ, ससुराल से लोधी हूँ और मुझे अपने पठान होने पे फख्र है, मगर मैं कभी भी किसी तस्सब में नहीं पड़ता। ये सरजमीन पठानों की है, उसके लिए उनको सल्यूट करता हूँ।
آپ کے بارے میں ایک ہی بات کہتا تھا. میں پنجاب میں بھی لڑتا تھا کہ پٹھان نہ زبان سے پھرتا ہے نہ مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ، بہت شکریہ.